अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में इकोनॉमी बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम वक्त ब वक्त हम आपसे इकोनॉमी के कई प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें मुख्तलिफ दोस्तों से, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों से आपकी मुलाकात कराई है। आज हम आपसे एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएँ हैं जो मुल्क का रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उसका एक नाम है मुल्क की इकोनॉमी में। नाज़रीन, इकोनॉमी के हवाले से अगर बात चलती है तो गुज़िश्ता कुछ सालों में सीपेक एक ऐसा एक मंसूबा है, एक ऐसा एक डेवलपमेंट का इदारा बन गया है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए बहुत तरक्की उसमें नज़र आती है। और कई मुल्कों से गुज़िश्ता हुकूमत से लेकर इस हुकूमत ने भी इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने में बड़ा काम किया है। चाइना और पाकिस्तान ने इस मुआहदे के दस्तखत किए हैं। सीपेक का पहला जो फेज़ हो तो कंप्लीट हो गया है। अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन से प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब चाइना के दौरे पे थे। वहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से और उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात की और सीपेक के दूसरे जो शोबा है, दूसरा फेज़ है, उनको पे उनकी बातचीत हुई और बड़े मुस्बत अंदाज से बातचीत हुई। ये एक किस्म की गेम चेंजर मंसूबा है। नाज़रीन, इस पे मज़ीद बात करने के लिए जिस शख्सियत को हमने आज बुलाया, जिसका मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर मोहम्मद अयूब महर साहब हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे मुल्क के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इनके बड़ा वसी तजुर्बा है, मुल्क की इकोनॉमी पर इनकी नज़र है। सर, हम आपको डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे, ये सीपेक का मंसूबा जो ओवरऑल एक हवा बना हुआ है मुख्तलिफ मुल्कों के लिए और हमारे लिए तो बहुत एक खुशी की बात है, तो इसकी अहमियत क्या है? और वो ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे अभी गए थे हाल ही में, कल वापस आए हैं चाइना से फेज़ 2 भी, तो इस सीपेक के हवाले से कुछ हमें बताएं। भट्टी साहब, इस पर जो बड़ी खुशाइन बात है, जो अहम बात है कि उसमें जो मैं कहूँगा एग्रीमेंट है पूरी कौम का। आप ये देखें, जितनी हुकूमतें आई, परवेज़ मुशर्रफ के, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून लीग और फिर अब पीटीआई की गवर्नमेंट, सीपेक में हर हुकूमत ने उसको कंटिन्यू रखा और कंट्रीब्यूशन किया। उसकी प्लानिंग कहीं किसी भी स्टेज पे इफेक्टेड नहीं हुई। सही। दूसरे जो बड़े बिग प्रोजेक्ट आते रहे मुख्तलिफ डैम्स के हवाले से, कैनाल्स के हवाले से, सरकोल के हवाले से, उस पर कहीं ना कहीं आपको कोई डिसएग्रीमेंट नजर आएगा कि मुल्क का एक तबका कहता है कि ये होना चाहिए, एक कहता है नहीं होना चाहिए। सही। सीपेक वाहिद एक चीज़ है जिस पर गवर्नमेंट नहीं बल्कि पब्लिकली भी सब वेलकम कहते हैं कि ये होना चाहिए, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। जो डिसएग्रीमेंट आ रहा था प्रेस में कि डिसएग्रीमेंट क्या है, जो सीपेक का मेन शाहराह बननी थी, मेन हाईवे बननी थी, डिसएग्रीमेंट ये था कि हर कोई कहता था कि मेरे इलाके से गुजरनी चाहिए, मेरे इलाके, बिल्कुल। ये डिसएग्रीमेंट नहीं था कि नहीं होनी चाहिए। सही सही। एक कहता था ईस्टर्न रूट होना चाहिए, एक कहता था वेस्टर्न रूट होना चाहिए, ये हमारे इलाके से गुजरनी चाहिए। एग्री सब थे और सब इसको वेलकम कह रहे थे। बहरहाल अच्छा हुआ। अभी जो इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है, एक गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए लोगों के जहन में जो होती है कि ये कोई गवादर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, गवादर बेस्ड है। पहले इसको ये गलतफहमी दूर हो जाए। देखें, एक रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के नाम से जो पहले ओबोर कहलाता था, चाइना का एक प्रोजेक्ट है, और पहले ओबोर कहलाता था RBI, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के नाम से। अच्छा। इस मंसूबे की बुनियाद जो है वो ये है कि ये कुआलालंपुर से इस्तांबुल को तुर्की को लिंक करेगा। अच्छा। ये पूरा रोड होगा। इस पे 3 रूट हैं, एक नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न। जो सॉदर्न रोड्स है जो एशिया को, फार ईस्ट कंट्रीज को यूरोप से मिला है। जब इस्तांबुल से लिंक हो जाएगा तो फिर आप जर्मनी, फ्रांस और स्पेन तक जा सकते हैं, वो पूरा रोड होगा। बिल्कुल। इस रोड को लिंक कर रहे हैं यूरोप को एशिया से। इसका जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का जो सॉदर्न रूट है, वो एक बड़े अहम शहर से गुजरता है, काशगर से। अच्छा। काशगर पर इसका इस सॉदर्न रूट का जंक्शन बनता है, उस पर जंक्शन बन रहा है, उसको पाकिस्तान से गवादर से जो सीपेक है वो काशगर में जाके उसको टच कर रहा है। काशगर में अच्छा, उसको टच कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया से लिंक हो रहा है। और जो 7 कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं ECO मेंबर कंट्रीज, 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी हैं सीपेक के। अच्छा। उसकी इंपॉर्टेंस तो है, जाहिर है उसकी इंपॉर्टेंस में कुछ हमारे जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से खुश नहीं है, उनको तकलीफ होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगी। एग्जैक्टली। तो इसमें जब इनिशिएट किया गया था सब इस पे एग्री थे, खत्ते के लिए ये एक चेंज आ रही थी। पाकिस्तान की अहमियत क्या है?
جو اکنامک اہمیت یہ ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا ان تینوں کو لنک کرتا ہے. اسٹریٹجک پوزیشن ان کی اتنی بڑی اہم ہے ہمارے ملک کی. ہم ایک طرف جائیں تو سینٹرل ایشیا افغانستان سے شروع ہو جاتا ہے، ساؤتھ ایشیا انڈیا سے شروع ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش وغیرہ ساؤتھ ایشیا کو لنک کر رہا ہے. بالکل. پھر دبئی وغیرہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو ہم لنک کر رہے ہیں، ایران دبئی وغیرہ. تو پاکستان جنکشن بن رہا ہے اور ایک بڑی ریولیوشنری چینج ہے. یہ جو کسی زمانے میں یاد ہوگا ایک پاناما کینال بنی تھی امریکہ کے میں، جس نے اکانومی چینج کر دی تھی. اسی طرح ایک سوئس کینال تھی مصر کی، یورپ کو افریقہ سے اور ایشیا سے ملایا تھا. یہ ان سے بڑا پروجیکٹ ہے، سی پیک کا ان سے بڑا ہے. تو ایک دنیا کی اکانومی چینج ہو رہی ہے، اکانومی چینج ہو رہی ہے. $35 بلین کا تھا اسٹیمیٹ، پھر $65 بلین ہوا. اب تو بہت پیچھے بات رہ گئی، اب تو اس سے بڑھ کر ہے، بہت آگے بات چلی گئی ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ جو تھا کہ پاکستان میں کہاں سے گزرنا چاہیے، 2 روٹ بنا دیے، ایک ویسٹرن ایک ایسٹرن. ایسٹرن جو لاہور کنڈی سے ہوتا ہوا سکھر تک آتا ہے، سکھر سے پھر وہ سدھی کی طرف ٹرن ہو جاتا ہے، بالکل خوددار سے پھر وہ گوادر جاتا ہے. ویسٹرن روٹ جو ہے وہ کوئٹہ اور چمن وغیرہ کو کور کرتا ہے، اس کو مالاکنڈ کو کور کرتا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی روٹس ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہائی وے بن رہی ہے، اس میں گورنمنٹ نے پلاننگ کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ 9 اکنامک زون بنیں گے. 9 اکنامک زون اسلام آباد میں ہے، گلگت میں ہے، 2 پنجاب میں ہے، 2 سندھ میں ہے، کراچی میں، ایک سکر میں. 9 زون بنیں گے. ایک گوادر میں جو گوادر والا زون ہے وہ چائنا اسپیسیفک ہے، اس پہ چائنیز نے اپنے لیے کہا ہے کہ یہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے کریں گے، یہ ہمارے پاس رہے گا. اچھا، وہ ان کا ہے، وہ چائنیز اسپیسیفک ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. باقی 8 جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اچھا. ان 8 میں جس علاقے میں وہ زون آ رہا ہے اس علاقے میں جو پروڈکٹ ہوگی، جو انڈسٹری لگے گی، کہیں آٹو موبائل انڈسٹری ہے، کہیں ایگریکلچر انڈسٹری ہے، تو وہ زون اس طرح کی اسپیسیفک، کہیں فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے، صحیح وہ بن رہی ہے، وہ ان زون میں لگیں گی. اور ان کی جو انڈسٹریل مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگی. یہ ڈیسائیڈڈ ہے، پیپر پہ یہ ورک ہوا ہے، جو فریم ورک ہے. وہ 8 زون بنیں گے، ان میں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. یہ ایک بڑی چینجز ہے. اب آپ نے سیکنڈ فیز کی بات کی تھی، سیکنڈ فیز میں اچھا آئی ایم سوری، میں آپ کو تھوڑا روک رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا سی پیک معاہدہ ہے، اس کو کافی لوگ ملکوں کو اعتراض ہے، انڈائریکٹلی وہ پاکستان سے ناخوش ہیں. کبھی امریکہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کبھی انڈیا کوئی بات کر لیتا ہے. اچھا، اس کی وجہ پولیٹیکل وجہ ہے یا کوئی ان کے لیے، کوئی پاکستان کے لیے کوئی ان کو ہمدرد؟ پولیٹکس بھی اکنامی بیس ہوتی ہے نا. اب اکانومی میں یہ نہیں کہ آپ گرو کر رہے ہیں، کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے زیادہ گرو کر رہے ہیں یا دوسرا آپ سے آگے نہیں کر رہا ہے. اگر آپ دوسرے سے زیادہ گرو کر رہے ہیں، اکانومی گرو کر رہی ہے، تو آپ کے پاس ریسورسز بڑھ رہے ہیں. ریسورسز بڑھ رہے ہیں، ٹیکس کی انکم بھی بڑھے گی، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی زیادہ ہوں گے، ٹیکنالوجی آپ ایڈوانس لا سکیں گے، ڈیفینس آپ زیادہ مضبوط کر سکیں گے. تو وہ انڈائریکٹلی تو لنک ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے دشمنی ہے، اس کی چائنا سے بھی دشمنی ہے. ویری رائٹ. ابھی پرائم منسٹر کے جب وزٹ ہوا ہے سیکنڈ فیز کی جو جی اس میں دیکھیے ایک میں سمجھتا ہوں وہ آبجیکشن بنتا نہیں تھا کہ جی ان کی پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیے اس میں جہاں ملٹی لیٹرل میٹنگ ہوتی ہے وہاں پرائورٹیز ہوتی ہیں کہ کیا پرائورٹیز ہوں گی. چائنا کا اور رشیا کا بڑا ایک اہم اسٹریٹجک ایشو بنا ہوا ہے یوکرین کا مسئلہ. صحیح. اس پہ وہ خدا نہ خاصہ وار نہ ہو جائے. ہاں، بہت ہارڈ ایشو ہے. تو وہ پولیٹیکل تو وہ ایشو تھا. پاکستان کا پولیٹیکل ایشو سے زیادہ اکنامک ایشو تھا، اکنامی میں زیادہ ہے. ابھی ایک جو نیوز ہے لیٹسٹ، اس میں یہ کہ کل تک پرائم منسٹر کی 20 کمپنیز کے ہائی لیول کے چیف ایگزیکٹو سے میٹنگ ہوئی. ویری گڈ. ان میں اسی پہ سے ریلیٹڈ میٹنگ. اس میں ایم او یوز کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ ایم او یو پہ ہوتا ہے کہ جی یہ امپلیمنٹ ہوں گے نہیں، لیکن جو ایگریمنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بیسیکلی جو 3 اہم ایگریمنٹ ہوئے ہیں. ایک ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ان کی جو کمپنی ہے جانگ یانگ کے نام سے، اس کا پاکستان کی فوجی فرٹیلائزر کمپنی سے ایگریمنٹ ہوا ہے. اس ایگریمنٹ میں بڑا گیم چینجر ایگریمنٹ ہے ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں سویابین اور دوسری جو چیزیں فرٹیلائزر ہے وہ اس میں ہیلپ کریں گے. وہ پلانٹ لگائیں گے، اس سے انویسٹمنٹ کریں گے، امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی. جو فرٹیلائزر شارٹ ہے یا ہم امپورٹ کرتے ہیں یہاں پر ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا. ایگریمنٹ ہوا ہے. دوسرا جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جو G2G ہے. G2G میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے انوالو. وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چائنا کے درمیان ہے گوادر کے لیے. وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پارک بنا رہے ہیں. اچھا. جس میں $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. $2.5 بلین. اچھا ماشاء اللہ. $2.5 ارب ڈالر. اور
اس میں پورا وہ ایم او یو نہیں، وہ ایگریمنٹ ہے، سائن ہو گیا، فیزیبلٹی بنی ہے. اچھا. وہ اس کا ٹائم فریم ہے کہ وہ 1 سے 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 1 سے 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئے گی، نئی ٹیکنالوجی وہاں پہ آئیں گی جو پاکستان میں نہیں، چائنا میں. 1 سے 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. $2.5 بلین چائنیز انویسٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر نہیں. ٹھیک. اور 40,000 امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی پاکستان میں. ماشاءاللہ. گوادر بیس ہے چائنا. یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. دوسرا اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا کہ سینو میک کے نام سے کمپنی ہے، اس کی ایک سبسڈری کمپنی ہے. اس نے پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کی ایک بڑی کمی ہے. یہ فیز 2 کی باتیں بتا رہے ہیں آپ؟ اچھا. وہ ایگریمنٹ کل سائن ہوا. اس میں دیکھیے کارپوریٹ فارمنگ میں ابھی جو ہوتا ہے فارمر جو ہیں ہمارے وہ انڈیویجول فارمنگ ہو رہی ہے. کسان کا اپنا کھیت ہوتا ہے وہ کاشت کرتا ہے. ایگزیکٹلی. کارپوریٹ فارمنگ کا کنسیپٹ پاکستان میں ابھی نہیں تھا، سوائے 1-2 کمپنیز ہیں یورپین نیسلے وغیرہ ہے. صحیح. کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، کمپنیز لسٹڈ بھی ہوں گی کراچی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. صحیح. ان کے شیئر بھی ہوں گے. کارپوریٹ فارمنگ کریں گی. کیٹل کا بھی ہوگا، کیٹل فارمنگ بھی ہوگی. ایگریکلچر کی بہت ساری اس میں پروڈکٹس ہوں گی. ایگریکلچر اور ملک کی پھر پلانٹیشن کے پروسیسنگ کے پلانٹس ہوں گے. ماشاءاللہ. ابھی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں نا تمام چیزیں. صحیح کر. وہ یہاں فارمنگ ہوگی. تو یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، اس میں بھی $40 بلین کی، $40 ملین کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عام طور پہ یہ ایک تاثر تھا کہ موجودہ حکومت میں سی پیک کے منصوبے پہ تھوڑی سی سست روی کا کوئی تھا. اس کے کیا پولیٹیکل رجحان تھے یا کوئی چین کی طرف سے یا کوئی اس طرف کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی لوگوں میں آ گئی تھی؟ دیکھیے بھٹی صاحب، بیسیکلی سست روی ایسی چیز ہے جس کو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے. ایک عام تاثر تھا. عام تاثر تھا کہ سست ہو گیا. اس میں بیسیکلی تاثر کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس میں ایک سمجھے کہ میں آئی وٹنس بھی ہوں. جب یہ زونس کی مینجمنٹ کے متعلق ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان پلاننگ کمیشن کے ساتھ، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، اس میں پارٹ تھا، اس میں شامل تھا. اس میں جو قصوروار ہے اس میں میڈیا بھی بہت حد تک رسپانسبل ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے رسپانسبلٹی، گورنمنٹ کی بھی ہے. بیسیکلی اتنا بڑا گیم چینجر پلان ہے، بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑا، جو ورلڈ کی اکانومی کو چینج کرنے والا ہے. جو اکانومی کو رن کرنے والا ادارہ ہوتا ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی سی پیک سے ڈس ایسوسیٹڈ ہے، جو بہت خطرناک رجحان ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر. اگر کمپنیز آ رہی ہیں، میرے پاس لسٹ ہے کمپنیز کی، 50 کے قریب کمپنیز کے نام گنائے ہیں جو سی پیک میں انٹرسٹڈ ہیں. ملٹی نیشنل ینگ کمپنیز ہیں، جیپنیز ہیں، UK کی کمپنیز ہیں، مڈل ایسٹ کی کمپنیز ہیں. اگر فارن انویسٹر، اور چائنیز تو یقیناً ہے، اگر وہ فارن انویسٹرز آتے ہیں اور وہ یہاں سے پروفٹ لیتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں، ریٹرن لیتے ہیں انویسٹمنٹ پہ، اور پاکستانی انویسٹر نہیں لیتے، تو وہ ایک بہت بڑا فلو ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو آگے آنا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ پراپر نہیں کی گئی. وہ جو 8 زون بنیں گے اکنامی کے جہاں انڈسٹری لگے گی، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی. اس پر کوئی کیا ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر بہت حد تک ڈس ایسوسیٹ ہے، اور میڈیا بھی یہ سروس پرووائڈ نہیں کر رہا کہ وہ بتائے کیا کام ہے کیا. اس میں جو پرابلم آ رہی ہے، پرابلم یہ آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی انویئرنیس کی. کہ دیکھیں جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں پروجیکٹ سی پیک سے ریلیٹڈ، وہ 3 حصوں میں اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں. ایک وہ ہے جو پیورلی G2G ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جیسے میں ایک ایگزامپل بھی دی، گوادر بیس ہے یا چائنیز اکنامک زون ہے. وہ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے چائنیز گورنمنٹ کی پاکستان میں. دوسرے وہ ہیں جو پروجیکٹ اکویٹی بیس ہے. اکویٹی بیس ہے، اکویٹی بیس میں فارن اکویٹی بھی ہے، لوکلوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن لوکل پارٹیسپیشن اکویٹی کی فارم میں نہیں آتا. صحیح کر رہے. تیسرے جو ڈیٹ بیس ہے، جہاں بورنگ کی ہے، لون لیا گیا ہے، وہ 2 طرح کے پروجیکٹ ہیں. ایک وہ پروجیکٹ ہے جہاں چائنیز ایگزیم بینک نے یا چائنیز انفراسٹرکچر بینک نے سبسیڈائز لون دیا ہے ان پروجیکٹ کے لیے، جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، کنسٹرکشن ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے، لون دیا ہے، لیکن وہ لون جو ہے سبسیڈائز دیا ہے. جو زیادہ پروجیکٹ ہے نا، زیادہ تعداد میں جو پروجیکٹ ہے ان میں جو لون ملا ہے وہ کمرشل ریٹ پہ ملا ہے. اچھا. جو انٹرنیشنل کمرشل ریٹ اس پر لون ملا ہے، اس کی ظاہر ہے کاسٹ پے کرنی پڑے گی. پاکستانی انویسٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بارونگ پر، جس لینڈنگ ریٹ پر چائنیز انویسٹ کر سکتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں ریٹ آف انٹرسٹ ہمیشہ زیادہ رہا ہے. اچھا. اس پر پاکستانی انویسٹرز کمپیٹ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. پاکستانی انویسٹر کو ان پروجیکٹ کے لیے وہ ریٹ آف انٹرسٹ فیزیبل نہیں رہیں.
यहाँ अब ये देखिए इत्तेफाक की बात है, मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है ये चीज़ कि इसके सेकंड फेज के साथ साथ जब इकोनॉमिक जोन में एक्टिविटी आ रही है तो स्टेट बैंक ऑटोनोमस भी हुआ, अभी हो गया ना बात। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ स्टेट बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसको अपने रोल प्ले करना चाहिए। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को या मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हुए या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि सीपैक इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसमें अगर चाहते हैं कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी आएँ, पाकिस्तान के अदारे भी आएँ, बिल्कुल पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी वहाँ पार्टिसिपेट करे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम्पिटेटिव लाजमी रखना पड़ेगा। अब ये दौर नहीं कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, कम्पीट ही ना कर पाएँ, फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि सीपैक तो बनेगा, डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन उसके जो ऑनर्स होंगे वो पाकिस्तानी नहीं होंगे, अगर ऐसा होगा। सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अयूब महर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने सीपैक के हवाले से तफसील से बात की और जो कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, जो लोग हमारे जो थोड़े से वो थे, जिसको बददिल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये कि थोड़ा सा उनको ऑब्जर्वेशंस थी, उसको आपने क्लियर किया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद अयूब महर साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने जहन खुले रखने चाहिए। सीपैक का मुआहदा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, कि एक गेम चेंजर है हमारे मुल्क के लिए। लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें, मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे, प्राइवेट सेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे, तो कोई वजह नहीं कि ये सीपैक हमारे मुल्क की तरक्की को बदल सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।